بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، اس دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی اور بڑی کڑوی سچائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ موت کا پیالہ سب کو پینا ہے۔ موت یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار اور آپ کی فیملی کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کی ذات سے دنیا کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، اور جب آئے گی تو مہلت نہیں دے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اور حیوان کو اور جاندار کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اللہ کی زمین پر کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب العالمین کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ جب ہمیں موت آئے گی تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، اور وہ مر جاتے ہیں۔ دنیا میں زندگی بھر عیش کرتے ہیں اور پھر اسی حال میں مر جاتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، لیکن زندگی بھر سنگھرش کرتے رہتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے رہتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے رہتے ہیں۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس برے آدمی کو اس کے گناہوں کی کوئی سزا نہیں ملی، اور اس نیک آدمی کو اس کی نیکی اور ایمانداری کا کوئی پھل نہیں ملا۔ مر تو دونوں گئے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ موت ختم نہیں، موت پر سب کچھ ختم نہیں ہو گیا۔ موت سے اب ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے کام ختم، نہیں، اب تو کام شروع ہوا ہے۔ یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پہ دی ہے، یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ موت آئی، اب امتحان کا پیریڈ ختم، اب رزلٹ کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ اب رزلٹ ملے گا، پھل ملے گا، اور ایک پھل تو وہ ہے جو قبر میں ملے گا، ایک رزلٹ تو وہ ہے جو قبر میں ملے گا، ایک عدالت تو وہ ہے جو قبر میں لگے گی، اور جو بڑی عدالت ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہیں ایسا گمان ہے، تم ایسا سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہاری نیکیوں کا تمہیں کوئی بدلہ نہ ملا، تمہارے گناہوں کی تمہیں کوئی سزا نہ ملی، تو تم غلط فہمی میں ہو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ایک ذرہ برابر بھی ہم نے غلط کام کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا، ایک ذرہ برابر ہم نے اچھا کام کیا وہ بھی ہمارے سامنے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، تو بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اب قیامت کے دن دو کیٹیگری ہوگی، ایک کامیاب لوگوں کی، ایک ناکام لوگوں کی۔ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ دنیا میں کامیاب وہی ہے جن کے پاس دنیا کی آسائش ہو، دنیا کا آرام ہو، دنیا کا مال ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں، دنیا کا سکون ہو، دنیا کا چین ہو۔ ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے کہا نہیں،
قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا معیار کچھ اور. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کل اللہ کی بارگاہ میں جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ جنتی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ جہنمی ہے وہ ناکام ہے. وہاں دنیا کی کامیابی سے مطلب نہیں ہے، وہاں کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اور پھر اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سچائی ہمیں اور آپ کو بتائی کہ کیوں ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے، کیوں ہم آخرت کو بھولے بیٹھے، کیوں ہمیں حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے. دنیا کی وجہ سے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، نہ دولت والوں کے ساتھ وفا کی، نہ حکومت والوں کے ساتھ وفا کی، نہ خوبصورتی والوں کے ساتھ اس نے وفا کی. دنیا کسی کے نہیں. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بڑی دولت والا تھا قارون، بڑے پاور والا تھا نمرود، بڑی طاقت والی تھی قوم عاد، بڑے اونچے اونچے مقام تھے قوم سمود کے. لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. دنیا کسی کی وقت نہیں ہوئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، صرف انجوائے کرنا ہے، صرف موج مستی کرنا ہے؟ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو پھر ہمارے اور ایک کافر کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اور ایک مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک مشرک اور کافر کی سوچ ہوتی ہے کہ بس دنیا میں کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، پھر بات ختم. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تیری کرتوتوں کا، تیری کرنی کا اللہ تعالیٰ کیا تجھے بدلہ نہ دیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے انسان، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان، تو ذرا اپنی پیدائش کے اوپر غور کر. جو اللہ تجھے منی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر سکتا ہے، تجھے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تجھے مرد و عورت کی کیٹیگری میں بانٹ سکتا ہے، کیا وہ اللہ تیرے مرنے کے بعد تیری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے تجھے کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو بھول گیا، تو اپنے انجام کو بھول گیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا رب تجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تیرا حساب نہیں کرے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے تیرے مرنے کے بعد تیری ہڈیوں کو ہم دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ مکے کے لوگوں کو اللہ کے رسول کی دعوت میں دو بڑے اعتراض تھے. ایک اعتراض تو یہ تھا کہ بھئی ہم اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ محمد تو کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسرا جو ان کو شک تھا، جو ان کا ڈاؤٹ تھا، جو ان کی غلط فہمی تھی، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. ہم مر جائیں گے، قبر میں جا کر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، اور پھر محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کر دے گا. بھئی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے سورہ قیامہ میں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟
بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، ارے ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا جسم تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا شریر تو بہت بڑی بات ہے، تیرے فنگر پرنٹ بھی ہم تجھے ہی لوٹائیں گے، تیرے انگلیوں کے پوروں کے نشان بھی ہم تجھے ہی لوٹائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ دنیا میں اربوں انسان ہیں مگر کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کے فنگر پرنٹ میچ کرتے ہو۔ اللہ نے کیا عجیب بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ہم تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن سے اور اس انجام سے ہم کیوں بے خبر ہیں؟ کورونا کا دور ہم نے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے ہم نے جنازے اٹھائے، اپنی آنکھوں سے ہم نے موت دیکھی، اپنے عزیزوں کو مرتے دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو مرتے دیکھا۔ انسان کتنا بے بس ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو علاج کی کمی کی وجہ سے مر گئے، جو غریب تھے، جو مزدور تھے۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو کروڑ پتی تھے، جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، جن کے پاس آرام و آسائش کی کمی نہیں تھی۔ آکسیجن کے سلنڈر کے لیے تڑپ رہے تھے لوگ کہ کاش میرے بیٹے کو کوئی آکسیجن کا ایک گیس کا سلنڈر دے دے، میرے بیٹے کو کوئی بچا لے، میرے باپ کو کوئی بچا لے۔ کورونا کے اس دور میں انسان کو اس کی اوقات بتائی بیٹھا، انسانی زندگی کی حقیقت بتائی ہمیں، اور انسان کتنا بے بس ہے اللہ کے فیصلے کا۔ اور انسان تو انسانوں میں جو سب سے بڑے انسان ہیں، جو سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو اپنے نبی کے آنسوؤں کو بھی دیکھا ہے موت کے سامنے، ہم نے تو اس موت کے سامنے اپنے نبی کو بے بس دیکھا ہے۔ نبی کا بیٹا، نبی کا لخت جگر، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا، نبی کا اپنا بچہ۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کو اولاد نرینہ نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، بچے سب آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے۔ اللہ اپنے نبیوں کو تو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ بھائی دنیا میں ہر انسان کو اولاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب مصلحت اور قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اولاد نرینہ نہیں عطا فرمائی۔ جو اولاد ہوئی بھی لڑکے کی شکل میں، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم، ان کی عمر جو ہے وہ بمشکل 1.5 سال کی تھی، ابھی یعنی رضاعت کا پیریڈ چل رہا ہے، دودھ پلانے کا پیریڈ چل رہا ہے۔ اسی دوران وہ بیمار ہوئی اور انتقال کا ٹائم آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچہ تڑپ رہا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کا پیارا نبی اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو روائیں، نبی اکرم رو رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم، اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، لیکن تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا، تیرے باپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ میرے بھائی، موت انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ میرے بندو، تم اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہو، بڑے پیسے والا سمجھتے ہو، بڑی طاقت والا سمجھتے ہو، تمہیں اپنی طاقت اور پاور پہ بڑا ناز ہے۔ جب تمہارے کسی رشتہ دار کا، تمہارے باپ کا، تمہاری اولاد کا، تمہاری بیوی کا جب آخری ٹائم آ جاتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آ جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ میری ماں جا رہی ہے، میرا باپ جا رہا ہے، میرا بچہ جا رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
تو ذرا تم اس مرنے والے کی روح کو لوٹا کر کے دکھا دو، ذرا اس کو مرنے سے بچا کر کے دکھا دو۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، تم اس دنیا میں یوں ہی پیدا ہو گئے ہو، تو ذرا اس کو موت سے بچا کر کے دکھا دو۔ نہیں بچا سکتے، موت کا ٹائم آیا تو مرنا ہے میرے پاس، اور مرتے ہی ہمارا نام ختم، ہماری دولت کے وارث دوسرے ہو گئے، ہمارے کاروبار کے وارث دوسرے ہو گئے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری بیوی بیوہ ہو گئی، اور ہم اتنے بھاری ہو گئے کہ ہماری ڈیڈ باڈی کو 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی رکھ نہیں کرتا۔ بڑی محبت ہے ہمارے بچوں کو ہم سے، بڑی محبت ہے ہماری بیوی کو ہم سے، مگر جب تک ہم زندہ تھے ہم سب کی آنکھوں کے تارے تھے، اور آج مرنے کے بعد کوئی اپنے گھر میں ہمیں رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہماری ویلیو ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا کبھی ہم موت کو سوچیں اور تصور کریں کہ یہ موت کیا چیز ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ہے کیا جو دعویٰ کر سکے کہ مجھے نہیں مرنا؟ مرنا سب کو ہے، اور جب آدمی مرتا ہے تو 2 قسم کی موت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ آیا، نبی نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ جو جنازہ ابھی گزرا ہے یا تو یہ جنازہ دنیا کو راحت دے کے جا رہا ہے یا یہ راحت پا کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جو جنازہ گزرا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنازہ یا تو یہ سب کو راحت دے کے گیا یہ راحت پا کے گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ جنازہ کسی مومن کا ہے، کسی اللہ کے فرما بردار کا ہے، کسی نیکوکار کا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کا ہے، تو یہ بندہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مسائل سے، دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کی ٹینشن سے یہ راحت پا کے جا رہا ہے۔ ابھی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اسے کوئی ٹینشن ملنے والی نہیں ہے، کوئی تکلیف ملنے والی نہیں ہے، کوئی پریشانی ملنے والی نہیں ہے۔ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، اور اگر یہ جنازہ کسی کافر کا ہے، کسی بدکار کا ہے، کسی اللہ کے نافرمان کا ہے، کسی بے ایمان کا ہے، کسی ظالم کا ہے، کسی چور کا ہے، کسی لوگوں کو دھوکہ دینے والے کا ہے، تو یہ وہ آدمی ہے جب اس کا جنازہ دنیا سے جاتا ہے، جب یہ مرتا ہے تو دنیا راحت محسوس کرتی ہے، انسان راحت محسوس کرتے ہیں، اور درخت اور پرندے بھی راحت محسوس کرتے ہیں۔ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے۔ موت ایسی ہو کہ زمین رو پڑے، موت ایسی ہو کہ آسمان رو پڑے۔ موت تو فرعون کی بھی ہوئی تھی، فرعون بھی تو مرا تھا نا، اور فرعون جب مرا تھا تو اللہ نے ایک عجیب بات کہی سورہ دخان کے اندر، جب فرعون ڈوب گیا تو اللہ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ میرے بندو ذرا فرعون کو دیکھو، فرعون کتنے بڑے تخت و تاج کا مالک تھا، کتنے بڑے بڑے محل تھے اس کے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے اس کے، کتنی بہترین پانی کے چشمے اور پانی کی نہریں تھی، اور کتنے عیش و آرام کی رائل لائف گزارتا تھا، بادشاہوں کی زندگی گزارتا تھا فرعون۔ کذالک وأورثناها قوما آخرین، آج محل وہی ہے لیکن فرعون اس میں نہیں رہتا ہے، دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ آج باغ وہی ہے، کھجوروں کے باغات وہی ہیں، لیکن کھجوروں کو توڑ کے کھانے والے اور لوگ ہیں، آج اپنے وارث کسی اور کو بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ وہ کیا لے کے جاتا ہے بھائی؟ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتا۔ ایسی کفن میں وہ کفنایا جاتا ہے جس کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نہلا بھی نہیں سکتا، اس کے رشتہ دار اس کو نہلاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسی بیماری میں آدمی مر جاتا ہے، ایسی تکلیف میں مرتا ہے کہ رشتہ دار اور اس کے اپنے بچے اسے نہلانے تک کے لیے تیار۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد
جب ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو لے جا کر کے قبر میں دفن کرتے ہیں، اب وہاں سے ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، یا جس کو قرآن و حدیث میں برزخ کی زندگی کہا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کو اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے، اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عذاب قبر کوئی چیز ہوتی تو قرآن کے اندر اس کو بیان کیا تھا، اس لیے کہ عذاب قبر کا ذکر جہاں بھی ہے حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم عذاب قبر کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ بھائی تب تم کلمہ بھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھو نا، تو محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی کلمہ جو ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور ہم جس طریقے سے قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث دونوں سے مل کر کے شریعت بنتی ہے۔ تو جو یہ بٹوارا کرتا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ اسلام لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں سے بنتا ہے، وہ اسلام اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں سے بنتا ہے، وہ اسلام وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سے بنتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میں قرآن سے دو دلیلیں آپ کو دیتا ہوں کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اے نبی کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں جب ظالم لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ موت کی سختیوں میں ہوں۔ یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ موت کی سختی صرف ظالموں کے اوپر نہیں آتی، موت کی سختی اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے۔ موت کی سختی تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ظالم اور کافر اور منافق کی موت کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھ کو بڑھائے ہوئے ہوں گے، اور روح قبض کرنے والے فرشتے اس ظالم سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، چلو جلدی سے اپنی جان ہمارے حوالے کرو، جلدی سے اپنی روح ہمارے حوالے کرو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں رسوائی والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کون سا عذاب ہے جو موت کے ٹائم دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جسے حدیثوں میں عذاب قبر کہا گیا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ سورہ مومن کے اندر فرماتا ہے فرعون کے بارے میں اور فرعون کے چیلوں چمچوں کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور فرعون کی جو آل و اولاد ہے، فرعون کے جو چیلے اور چمچے ہیں، یہ جہنم کی آگ کے اوپر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج فرعون کی آل کو اور سخت عذاب میں ڈال دو، آج اور بڑے عذاب میں ڈال دو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کون سا عذاب ہے جو فرعون کو صبح شام دیا جا رہا ہے اور فرعون کی آل و اولاد کو دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں۔ یہ عذاب قبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما رأیت منظر قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے اس سے بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قبر کا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمیں قبر کا عذاب سنائی نہیں دیتا ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ دردناک کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ جانتے ہو قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے
اللہ کے نبی ایک کچر کے اوپر سوار ہے اور آپ کا گزر قبرستان کے پاس، آپ کا گزر جیسے ہی قبرستان کے پاس سے ہوا، آپ کا کچر بھٹکنے لگا اور ایسا لگا کہ وہ آپ کو اپنی پیٹھ سے گرا دے گا۔ آپ نے پوچھا یہاں کس کی قبر ہے؟ جواب دیا گیا فلاں فلاں کی قبر ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس حال میں مرے تھے؟ جواب ملا اللہ کے نبی یہ شرک کی حالت میں مرے تھے، یہ مشرکوں کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اے میری امت کے لوگوں تمہیں قبر کے اندر آزمایا جائے گا، تمہیں قبر کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے ایمان کے حساب سے، تمہارے عمل کے حساب سے تمہیں قبر کے اندر آزمایا جائے گا۔ ولولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو قبر کے حوالے کرنا بند کر دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو بھی سنا دے، لیکن تم سن لیتے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لمبی روایت ہے، جمعہ کا خطبہ ہے اور 2-4 منٹ میں بات مجھے پوری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے حضرت براء ابن عازب کی، ابو داؤد کے اندر، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ جب بندے کو، انسان کو جب ہم دفناتے ہیں اور جیسے ہی دفنا کے لوٹنے لگتے ہیں، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور پھر ہمارے جوتوں کی آواز تک وہ سنتا ہے اللہ کے حکم سے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبی کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون۔ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے سائنس کا علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، آپ انجینئر تھے کہ نہیں تھے، آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ قبر کے اندر جو 3 سوال پوچھے جائیں گے میرے بھائیوں، وہ میڈیکل سائنس میں اس کا جواب نہیں ہے، اس کا کیمسٹری اور فزکس میں جواب نہیں ہے، اس کا دنیا کے علوم میں جواب نہیں، اس کا جواب ہے تو قرآن اور حدیث کے اندر جواب ہے۔ آج اپنے بچوں کو ہم کم سے کم اس لائق تو بنائیں کہ وہ قبر کے عذاب کا، قبر کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ آج اپنے بچوں کو ہم، اللہ اگر ہمیں نوازتا ہے، ہم کانوینٹ اسکولوں میں پڑھاتے، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، میں بالکل آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، مگر کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم بھی دو میرے بھائیوں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ بندہ اگر مومن ہوگا، بندہ اگر صحیح ایمان والا ہوگا، 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر بندہ کافر ہوگا، بندہ منافق ہوگا، بندہ بد عمل اور بے عمل ہوگا، 3 سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اور جو بندہ جواب دے گا، فرشتے اس سے پوچھیں گے تجھے یہ جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اللہ کی کتاب کو سچا جانا۔ پتا یہ چلا کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سب سے بڑی چیز قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، 24 گھنٹے میں ہزاروں بار اپنے موبائل کو نکال کر کے میسج چیک کرنے والوں اور دن بھر واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لگے رہنے والے میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب ٹچ کیا تھا؟ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب چھوا تھا؟ اس قرآن سے آج ہم دور ہیں، اور اللہ کی قسم اگر ہم اس قرآن سے ہم نے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، اس قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں، اس قرآن کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا، اور اس قرآن کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ بندہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا اس لیے میں نے آج سوالوں کا صحیح جواب دیا، اور جو فرشتوں کے منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے،
اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، اس کو جنت کا بستر اس کے لیے لگا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ اور جو بندہ قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا لباس اس کو پہنا دو اور جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو۔ تو جو جواب صحیح دے دے گا وہ قبر میں جنت کی خوشبو پائے گا اور جنت کی نعمتوں کی ایک نمونہ اور ایک سیمپل وہ پائے گا، اور جو جواب نہیں دے پائے گا وہ جہنم کی ایک جھلک اور جہنم کی گرمی اور جہنم کی تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں، اس قبر کے عذاب کی ہم سب فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔ ہم سب کو وہ منظر دیکھنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھنے کے بعد آپ رونے لگتے ہیں، ایسا کیا معاملہ ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں میں اس لیے قبرستان پہ جاتا ہوں تو رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس کو پار نہیں کر پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں۔ حضرت ابو درداء انصاری اکثر قبرستان جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قبرستان اتنا کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں جب میں قبرستان جاتا ہوں تو مجھے میرا انجام یاد آتا ہے، مجھے میری موت یاد آتی ہے، مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور جب میں قبرستان سے اٹھ کر کے جانے لگتا ہوں تو وہاں سارے جتنے مردے دفن ہیں کوئی میری غیبت نہیں کرتا۔ دنیا میں جب ہم کہیں سے اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں ہمارے پیٹ پیچھے ہماری غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ قبرستان وہ جگہ ہے نہ کوئی ہماری غیبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی وقت نکال کے قبرستان جاؤ، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور ہمیشہ یہ سوچ کر کے رکھو کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کون سی رات کی نیند ہماری زندگی کی آخری نیند بن جائے، کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن بن جائے، اور اس حساب سے ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں موت کے بعد والی دنیا کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔